سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سب تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی
اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکت سعادت عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک سے ہماری گفتگو اس عنوان پر ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ کریم اپنے بندوں سے بڑا ہی پیار فرماتا ہے، بلکہ ہمیشہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ بندہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، ذہن میں رکھتا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے خالق و مالک سے محبت کروں، اس کی طرف جاؤں، اسی سے لو لگاؤں۔ بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول جب دیکھتا ہے بندے کی کوشش ہوتی ہے آہستہ آہستہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے گویا پوری طرح اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کو اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی کہا جاتا ہے، صالحین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم بالخصوص اس امت کے افراد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کیا، انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ کریم نے اس امت محمدیہ کے ساتھ ہمیشہ اپنے فضل کا معاملہ کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ کریم نے فرشتے پیدا فرمائے، دو فرشتے کرام کاتبین کہا جاتا ہے، نیکیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا۔ برابری تو یہ تھی دونوں برابر ہوتے، لیکن فرمایا نہیں، نیکیاں لکھنے والا اس فرشتے کا حاکم ہے، یہ سردار ہے، یہ محکوم ہے، جب تک اس کی اجازت نہ ہو گناہ نہیں لکھ سکتا۔ کیا معنی؟ جب بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے یہ فوراً نیکی لکھ لیتا، اور اگر اللہ نہ کرے بندے سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، یہ والا فرشتہ لکھتا نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا تقریباً 6 گھنٹے تک یہ فرشتہ اس کو گناہ لکھنے سے روک لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ توبہ کر، استغفار کر لے۔ اور فرشتے کیا یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں، فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو حکم الہی ہوتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پتہ چلا نیکیاں فوراً لکھنے کا حکم اللہ نے دیا، گناہ میں تاخیر سے لکھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ گناہ نہ ہو بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری حدیث پاک اس کے ساتھ ملائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نیکی کرنا وہ تو دور کی بات، ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، نیکیوں والا فرشتہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے۔
ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ، پکا ارادہ کیا، میں آج جمعے کے بعد صدقہ دوں گا، خیرات دوں گا، ماں باپ کی زیارت کروں گا، 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گا، درود پاک پڑھوں گا، میں عصر کی نماز با جماعت پڑھوں گا، یہ ساری نیکیاں تو نیک ارادے کا نعمہ اعمال لکھا گیا، فلاں نے نیکی کی نیت کی، ثواب نیکی کا نیت کا لکھ لیا گیا، بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے، ایک نیکی لکھ لی، جب بندہ اس نیکی کو کرتا ہے فرشتہ ایک اور نیکی کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی مہربانی اللہ کریم کی کہ کوئی ایمان والا ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ 2 نیکیوں کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ اس کے برعکس گناہ والا فرشتہ، یہ بائیں طرف والا، بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، اللہ نہ کرے میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، کسی کی جوتی اٹھا لوں گا، گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یہ مسجد سے جوتی اٹھانا نماز کے بعد یا جمعے کے بعد کوئی ذہن میں آتا جی ہماری کوئی لے گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم کسی اور کی لے جائیں۔ علماء نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، مسجد میں بغیر اجازت کے کسی کی جوتی پہننا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ بہرحال کسی کی نیت ہے، کسی نے کہا میں فلاں گناہ کروں گا، میں گالی نکالوں گا، میں فلاں کروں گا، اب نیت کی تو کیا گناہ کی نیت سے یہ گناہ کی نیت کا ثواب، یہ گناہ کا عذاب لکھنا چاہتا؟ یہ فرشتہ روک دیتا، بھائی ابھی گناہ کیا نہیں، کیوں لکھتے ہو؟ جب گناہ کرے گا پھر لکھ لینا۔ چنانچہ یہ فرشتہ رک جاتا ہے، اب گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، فرشتہ لکھنا چاہتا پھر روک لیتا ہے، ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ استغفار کر لے، اللہ گناہ کو ہی معاف کرے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑی رحمت کرتا، بڑی مہربانی کرتا ہے۔ مجھے بتائیے لوح محفوظ پہ اللہ نے کچھ چیزیں بڑے الفاظ میں لکھی ہیں، علماء نے فرمایا کتابوں میں ہے، بڑے الفاظ میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، نمایاں نظر آتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی۔ میری رحمت یعنی اللہ کی رحمت اللہ ہی کے جلال پہ غالب آ گئی ہے۔ کیا پتا ایک آدمی اس کی محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، غصہ بھی ہے، برابر ہے، اچھا کام کرو نیکی ہے، اچھائی ہے، خوش ہوتا ہے، غلطی کرو وہ آدمی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کتنی مہربانی والا، ہم نیکی کرتے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن گناہ ہو جائے ہمیں جلدی پکڑتا نہیں، ہمیں مہلت دیتا ہے، شاید بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ بندہ جب بھی اس گناہ کی توبہ کرتا ہے، بے شک سال کے بعد کرے، اللہ توبہ کی وجہ سے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کریم کی اپنے بندوں سے محبت ہے، اپنے بندوں سے پیار ہے، بڑی محبت کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ فرمایا حدیث قدسی ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی کہ حدیث کے لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے یعنی نفلی کام
کرتے کرتے ایک ہے فرض ایک ہے نفل. فرض ادا ہو گئے, نماز پنجگانہ فرض, زکوٰۃ جس پہ فرض ہے اور حج جس پہ فرض ہے وہ فرض, رمضان کے روزے فرض. ان فرضوں کو علاوہ باقی سارے کام نفلی, صدقہ, خیرات, ماں باپ کی خدمت, اللہ اللہ کرنا, ذکر اذکار کرنا, مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا, بھلائی کرنا, کسی کی مدد کرنا. بندہ یہ نفلی کام کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے, میرا نور آتا ہے, میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں. جن آنکھوں سے میرا بندہ دیکھتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں, جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. فرمایا ایک وقت آتا ہے میرا بندہ میری قسم اٹھا کے کوئی بات منہ سے نکالتا ہے, میں اللہ اپنے بندے کی بات کو پورا کر دیتا ہوں. تو یہ اللہ کریم کی کہاں وہ شہنشاہ, کہاں وہ مالک اور کہاں یہ بندہ. لیکن اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے, بڑی مہربانی. مجھے بتائیے ہمارا اس کا جوڑ ہی نہیں, ہمارا مقابلہ ہمارا ایک دوسرے سے, بھائی سے, دوست سے, چلے باپ سے, بیٹے سے ہو گیا. ہمارا تو فرشتے سے کوئی جوڑ نہیں. لیکن کہاں احکم الحاکمین, کہاں اکرم الاکرمین, کہاں خالق و مالک. وہ کہتا ہے میرے بندے تو میری طرف چل کے آتا ہے, میری رحمتیں دوڑ کے تیری طرف آ جاتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا, سنیے اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا. یقین جانیے بندہ سوچتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کریم کچھ لوگوں سے سوال کرے گا, پوچھے گا فلاں چیز کے بارے میں, فلاں چیز کے بارے میں. اللہ کریم اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا میرے بندے بتا دنیا میں میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. لفظ سنیے, حدیث کا لفظ, میں اپنی طرف سے نہیں, دنیا میں مجھے بھوک لگی تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا مولا کہاں تو رب العالمین اور کہاں بھوک, مولا یہ کیسی بات ہے. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا آج میں تجھے خصوصی ثواب عطا کروں. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا. عرض فرمائے گا میرے بندے میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا. بندہ گھبرا کے مولا تیری ذات پاک ہے, تو کیسے, سمجھ نہیں آئی. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اسے پانی پلاتا آج میں ثواب تجھے اپنی بارگاہ سے عطا کروں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا, محبت کرنے والا. کوئی مثال ملتی ہے, کوئی اور رشتہ اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا. سنیے تیسرا لفظ حدیث کے, اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں بیمار تھا, میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی. اللہ اکبر کبیر. ہم تو اس کا نام لے لے کے شفا حاصل کرتے ہیں, اور قیامت کو وہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا, میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی. سنیے حدیث کے لفظ, آگے سے اللہ کہتا ہے میرے بندے میرا فلاں بندہ دنیا میں بیمار تھا, اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے بھی وہاں پا لیتا. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے یہ کتنے بڑے جملے ہیں,
یہ اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں انسان کبھی غافل نہ ہونا، بے خبر نہ ہونا۔ اللہ کی قسم 70 ماؤں سے زیادہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم ہی نہیں سمجھے اس کی محبت کو، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے صرف اللہ کے ڈر والی باتیں سنی ہے۔ وہ قبر میں عذاب ہوگا، فلاں بچھو آ جائیں گے، وہ قیامت کے دن سورج نزدیک ہوگا، پل صراط ہوگی، وہاں سے گر جائیں گے، نامہ اعمال ہوگا، فرشتے ایسے کریں گے۔ ہاں، یہ ڈر والی باتیں بھی ضروری ہیں تاکہ انسان بگڑ نہ جائے، انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، وگرنہ یہ اصل ڈر والی باتیں نہیں، خوف والی باتیں نہیں، اصل میں تو اللہ کی محبت کی باتیں ہیں، اللہ کے پیار کی باتیں ہیں۔ سنیے، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا، آ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، چونکہ وہ گفتگو کرتا ہوگا، لوگوں کو واعظ کرتا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، دنیا میں تو لوگوں کو میری محبت سکھایا کرتا تھا نا، میرا رحم بتایا کرتا تھا نا، میرا پیار بتایا کرتا تھا نا، جا میری محبت بتانے کی وجہ سے آج میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کریم کو جیسا گمان کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں ویسا ہوں۔ تو کبھی کبھی دل میں خمار کیجئے، ہمارا سب سے قریب ہمارا اللہ، سب سے پیارا دوست ہمارا اللہ، خیال کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ۔ اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنی شکایتیں بھی سنایا کرو، اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ غم ہے۔ کبھی تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی بچھا کے آنکھوں میں موتی سجا کے اللہ سے باتیں بھی کیا کرو، راز و نیاز کی باتیں۔ جو باتیں میں ماں سے نہیں کر سکتا، کچھ باتیں میں باپ سے نہیں کر سکتا، کچھ باتیں میں بھائیوں سے نہیں کر سکتا، کچھ باتیں حیا کی وجہ سے میں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا۔ ان میں کوئی نہ کوئی آر ہوتی ہے، وہ اللہ تو وہ ہے جس سے میں ساری باتیں کر سکتا ہوں، اپنا دل سنا سکتا ہوں۔ مولا مجھے یہ غم ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دکھ ہے، میں تیری بارگاہ میں سہارا لیتا ہوں۔ یقین جانیے، موتی سجا کے ہم اللہ سے باتیں کریں گے، بڑی سے بڑی مشکل ہے، اللہ کریم ہماری مشکل کو بھی آسان کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے بتائیے کہ کرنے والا کون ہے؟ کوئی کام ہو اللہ کا حکم نہ ہو، ساری دنیا مل کے بھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہو، ادھر سے فیصلہ نہیں ہوا کہ ابھی شفا ملنی، بڑے سے بڑا ڈاکٹر آ جائے، قیمتی سے قیمتی دوائی آ جائے، شفا نہیں مل سکتی۔ یہ تو بہانے ہیں، اصل میں شفا وہ عطا کرتا ہے۔ رزق کا معاملہ ہے، بڑے سے بڑا رزق انسان سعودیہ میں بھی چلا جائے، باہر ملک میں بھی چلا جائے، لیکن اگر اس کی طرف سے فیصلہ نہیں، کوئی رزق میں کشادگی نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی وہاں کبھی وہاں، چاروں طرف دھکے کھاتے ہیں۔ آؤ اس کی بارگاہ میں آؤ جو عطا بھی کرتا ہے، جس کی رحمت ہمیں سینے سے بھی لگاتی ہے، جو عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اگر دنیا دے تو احسان جتلاتی ہے، دنیا دے تو بے عزت کرتی، احسان جتلاتی ہے۔ وہ عطا کرے تو عزتیں بھی عطا کرتا ہے، وہ بے عزتی نہیں ہونے دیتا،
خدا کے لیے اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ. اپنا ہر کام، ہر مشکل، ہر پریشانی اپنے اللہ کے حضور بیان کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں ساری زندگی گزر گئی، کبھی 2 نفل صلاۃ الحاجت کے نہیں پڑھے ہوں گے. کئی ایسے لوگ ہیں، کوشش تو کریں کوئی مسئلہ آئے صلاۃ الحاجت پڑھیں، پڑھ کے دعا کر کے اسے منا کے باہر جائیں. انشاءاللہ قدم بعد میں اٹھیں گے، کام کا فیصلہ پہلے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تیسرا جمعہ جو میں نے اس موضوع پہ لگایا وہ سارے کا سارا تو ہو چکا. جو بات بتانی تھی، اللہ کے ولیوں، بعد اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں دعا قبولیت میں تھوڑی دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، ہم پریشان ہو جاتے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے. پتہ نہیں اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں، میری قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں. یاد رکھیے شیطان کا سب سے بڑا وار اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا. یہ شیطان کا سب سے بڑا وار. کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا کہ میری اللہ نہیں سنتا. اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے جو اللہ نہیں سنتا؟ مجھے بتائیے کیا اس کے خزانے کم ہو جائیں گے جو ہماری نہیں سنتا؟ جس نے اپنے انکار کرنے والے اپنے شریک فرعون کو اتنا عطا کیا، نمرود کو اتنا عطا کیا، کیا ہمیں تھوڑا سا عطا کر کے خزانے کم ہو جائیں گے؟ نہ، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے تاخیر ہوگی، یا کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ ابھی نہیں دے رہا. جب وقت آئے گا اللہ اتنا عطا کرے گا، بندہ کہے گا میرے تو سارے ہم ہی دیے. سبحان اللہ. مجھے بتائیے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، 5 سال کا بچہ ہو موٹر سائیکل کی چابی مانگے، ابا جی میں نے موٹر سائیکل چلانے، باہر بازار میں جانا، بچہ لاڈ کرتا، ضد کرتا، روتا، لیکن باپ چابی نہیں دیتا. مجھے بتائیے کیا باپ کا موٹر سائیکل قیمتی ہے؟ بچے کو کیوں نہیں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہیں بچہ گر نہ جائے، موٹر سائیکل چلائے گا کہیں چوٹ نہ لگ جائے. یہ چیز بچے کو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے کون سی چیز کب ہمیں عطا کرنی ہے. جب وقت آتا ہے وہ سونا بن مانگے ہی عطا کرتا. سبحان اللہ. میں نے ماں کو دیکھا، چھوٹے بچے ماں کے سامنے بچے چینی ڈالتے ہیں، کوئی میٹھی چیز دودھ ہو، ماں نے چینی ڈالی، بچے اور چینی، اماں چینی چاہیے، ماں کہتی نہیں چینی نہیں ڈالنے دیں. کیا گھر میں چینی ختم ہو گئی؟ بھئی ماں اپنے ہی بچوں کو زیادہ چینی نہیں کھانے دیتی. کیا چینی کیوں نہیں کھانے دیتی؟ کوئی لاکھ روپے کی آتی چینی کچن میں بڑی بڑی ہے، اس کے باوجود نہیں دیتی. نہ بیٹا نہ، تو چینی زیادہ کھائے گا تیری طبیعت خراب ہو جائے گا، تو چینی کھائے گا دانے نکل آئیں گے، تجھے نقصان پہنچے گا. بچے کی محبت کی وجہ سے ماں مانگنے پہ چینی نہیں دیتی. چھوٹا بچہ روتا ہے، ماں چینی نہیں دیتی. ایک وقت آتا ہے جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، وہی ماں جو ایک چمچ چینی کا نہیں دیتی تھی اب پورا ڈبہ چینی کا پکڑا دیتی. خدا کے لیے سمجھیے، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ اللہ اتنی محبت کرنے والا، فرمایا اللہ کی قسم 1000 مائیں ایک طرف ہو اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ کریم ہمیں اپنی سچی سچی محبت عطا فرمائے، اپنا پیار عطا فرمائے. کسی غلط فہمی میں، کسی وسوسے میں نہیں آنا. اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نانا اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ.
وہ تو ماں سے جلدی مان جاتا ہے. بندہ جب مناتا ہے اللہ مان جاتا ہے. یقین جانیے دونوں جہانوں میں بیڑا ہی پار ہو. سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.